اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ گزشتہ سبق 1 سے 2 تک کا تھا۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے چوپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار کو حلال نہ سمجھنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام،
سورہ مائدہ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ، تم پہ حرام کر دیا گیا ہے مردار جو اپنی موت مر جائے، والدم، اور خون، بہتا ہوا خون، یعنی وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلے وہ خون حرام ہے۔ باقی اگر جانور کے گوشت پر لگا ہوا خون ہو اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، ما احل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے یا گلا گھوٹ کے مار دیا جائے۔ والموقوذۃ، یا جو چوٹ کھا کے مر گیا۔ والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر گیا۔ والنتیحۃ، جو کسی کی ٹکر سے یا سینگ سے یا کسی اور ٹکر سے مر گیا، بس نے ٹرک نے ٹکر ماری وہ مر گیا۔ وما اکل السبع، اور جو کھا لیا درندے نے، الا ما زکیتم، لیکن اسے تم نے زندہ پا کے ذبح کر لیا۔ یہ سارے جانور جو ہیں گلا، یعنی یہ جو گلا گھٹ کے، چوٹ کھا کے، بلندی سے گر کے، ٹکر، یہ سارے جانور اگر ان کاموں کے بعد زندہ پائے جائیں اور مرے نہ ہوں اور ان کو ذبح کر لیں، الا ما زکیتم، تو پھر ان کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت ہے، مطلب کسی کا گلا گھٹ رہا ہے، وہ اس کے بعد بھی زندہ ہو، اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو، یا چوٹ کھا لی ابھی زندہ ہے، یا بلندی سے گر گیا، نیچے گرا تو زندہ تھا، ٹکر کھا لی پھر زندہ تھا، پھر ذبح کر دیا گیا، تو یا درندے نے کھا لیا، ابھی پکڑا ہی تھا، تھوڑا سا زخمی کیا تھا، گر گیا ہے جانور لیکن زندہ ہے۔ الا ما زکیتم سے یہ مراد ہے۔ ما ذبح علی النصب، اور جو کسی بت کے نام پہ، آستانے پہ، نصب آستانے پہ یا بت کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یا یہ کہ تم 500 کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی قسمت کا حال معلوم کرنا، جیسا کہ فال ہوتا ہے، میری فال نکالو، یا اس طرح وہ طوطا فال ہوتی ہے یا اس طرح، تو یہ بھی حرام ہے۔ ازلام کہتے ہیں تیروں سے، تستقسمو کہ تم اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، تو یہ حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ذالکم فسق، یہ تمام کام نافرمانی کے ہیں، قانون شکنی کے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے۔ فلا تخشوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین تمہارا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پہ اپنی نعمت میں نے تمام کر دی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے پسند کر لیا دین اسلام کو۔ سامعین کرام، یہاں رک کے میں تھوڑی سی اس آیت پہ، بڑی اہم آیت ہے، اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ یہاں دین اسلام کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور یعنی دین، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ دین کی تکمیل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی، اور تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں دین کا تصور وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ دین کو اول تو بات یہ ہے کہ ہم نے محدود کر لیا ہے کہ زبانی کلمہ پڑھ لیا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر کے آپ فارغ ہو گئے، باقی
جس طرح زندگی آپ گزاریں آپ گزار سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عام طور پہ تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں گھروں میں مرد اپنی بیویوں کے ساتھ شریعت کے مطابق سلوک نہیں کر رہے عام طور پہ، کیا گھر میں اور کیا باہر، لیکن میں اس وقت گھر کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو عورتیں ہمارے گھروں میں ہیں جن کو ہم بیاہ کے لاتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے من چاہی خواہشات جو ہے اس کے ذریعے بیوی پر اپنا تسلط رکھتا ہے، اور بیوی کی عزت وہ نہیں دیتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، یا کسی انسان کی حیثیت سے کسی کی وہ کرنی چاہیے۔ اکثر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو ایک لونڈی کا درجہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ زر خرید غلام ہو گئی، اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ظاہر ہے کہ گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، پھر بعض شوہر جو ہے آپے سے نکل جاتے ہیں اور بیوی کو گالم گلوچ یا اس طرح بعض وقت تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور تشدد بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، یعنی تیز مارتے ہیں۔ بہرحال اچھا، پھر بیویاں جو ہیں وہ بھی آخر انسان ہیں، ان میں وہ بھی شوہروں کو اپنے تابع رکھنا چاہتی ہیں، اپنی خواہشات کو بچا لانا چاہتی ہیں، اور اسلام نے جو ہدایت دی ہے، مثال کے طور پہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ شوہروں کے سامنے بننا سورنا عورت کا حق ہے، خوبصورتی، اچھا رہنا، خوبصورت دکھنا، لیکن یہ سارے شوہر کے لیے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہے کہ آپ باہر جاتی ہیں، عورتیں باہر جاتی ہیں تو تیاری کر کے جاتی ہیں، گھر میں آتی ہیں تو پرانے کپڑے جو بھی ہاتھ آیا پہن لیا، اور اپنے آپ کو بس ایسے ہی گودڑ بنا کے رکھتی ہیں گھر میں۔ تو یہ ساری یعنی میں تو اس وقت گھر کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر شوہر کی جو ہے وہ ایسی اطاعت نہیں کی جاتی جو اس کا حق ہے، یعنی جو شرعی معاملات ہیں تو اس میں بھی شوہر کی وہ نہیں رکھی جاتی، اور عام طور پہ بیویاں جو ہیں لڑنے پہ آمادہ آ جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی بات ان کی خواہش کے خلاف ہو، اول تو لڑنا شروع، ہر ایک کی پھر اپنی طبیعت ہے، کوئی لڑتی ہیں، لڑ نہیں سکیں تو پھر چپ ہو جاتی ہیں، یا شوہر سے کچھ ایسا جملہ سن لے کہ بھئی آج تو تم نے، مثال کے طور پہ ہنڈیا پہ کچھ بات ہو جائے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو غلط نہ ہو، پھر وہ ہے کہ جو بیوی صاحبہ ہیں پھر ناراض رہتی ہیں، ناراض، بات چیت بند، سلام کا جواب تک نہیں دیتی، نہ کچھ پوچھتی ہیں۔ یعنی وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اول تو اس معاشرے، کہتا تو اسلامی معاشرہ ہی ہے اپنے آپ کو، لیکن یہ تو خودرو گھاس کی طرح ہم بڑے ہوئے ہیں، اور نہ ہمیں دین کو سمجھایا گیا ہے، نہ ہم دین کو سمجھتے ہیں، نہ وہ دعوت ہم نے قبول کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ اللہ تعالی ہمارا مقصود نہیں ہے، دنیا میں ایک زندگی گزارنا ہمارا مقصود ہے، اور ہم ایک آرام و آسائش اور من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیا شوہر اور کیا بیویاں۔ اب من چاہی آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسرے سے تو آپ کمپرومائز نہیں کرتے، آپ پھر اپنی مرضی سے سارا، تو یہ تو خیر میں نے گھر کی بات کی۔ عام طور پہ آپ دیکھیں بیویاں گھر سے باہر جائیں، مرد گھر سے باہر جائیں، بس وہی غیبتیں اور یہ وہ ساری باتیں۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں ہم نے جو ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تعریف فرما رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک دین میں نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اور یہ دین مکمل ہے۔ اول تو دین کے متعلق آپ سن لیں اور پرانے تصور کو کھرچ ڈالیں۔ دین کیا ہے کہ صبح سے شام تک آپ گھر میں یا باہر جو بھی زندگی گزارتے ہیں، معاملات، آپ کا انداز گفتگو کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ شوہر کا بیوی کے ساتھ رویہ کیا ہے،
بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ کیا ہے، اولاد کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، باہر آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں، کس سے تعلق توڑ رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں، کیسے پیسہ کما رہے ہیں، کیسے خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں اور کن کاموں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سارا جو ہے. اچھا پھر سارے معاملات اس میں آتے ہیں، پھر سارے تعلقات آتے ہیں، سارے آپ کے اخلاق، خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں. دین ایک یعنی دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. کوئی کام آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ایک بات سن لینا، یعنی دین کیا ہے؟ دین اصل میں ایک طرز حیات ہے، ایک طریقہ زندگی ہے جس کو اپنا کے اگر اللہ آپ کا مقصود ہے تو پھر دین اسلام آپ کو طریقہ بتائے گا زندگی گزارنے کا. ایک اور الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقصود ہے تو زندگی میں زندگی آپ نے من چاہی خواہشات سے نہیں گزارنی. پھر اللہ کے حکم کو سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دین نازل کیا ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں. تو یہ دین ہے. یعنی آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے، کیا شوق سے کھا رہے ہیں، کس طریقے سے کھا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دین میں شامل ہیں. سامعین کرام، تو ہم نے تو محدود کر لیا ہے، دین محدود نہیں ہے. دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کیا کریں گے، کس طرح کریں گے، کیسے بیہیو کریں گے، کیا نہیں کریں گے. تو یہ سارا دین ہمیں بتاتا ہے. اب دین یعنی دین وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے. ذرا غور سے سنیں، دین وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے. دین وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. اگر کسی نے اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی روحانی منزلیں، روحانی طاقت زیادہ کرنی ہے، آخرت میں کسی کو کامیابی چاہیے، تو اس نے اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنا ہوگا. اگر ایسا وہ نہ کر سکا، اگر وہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ کے راستے پر وہ چل ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ تک تو وہ پہنچ سکتے ہیں جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اور دین میں نے آپ کو بتایا کہ وہ طرز حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام نام ہے اس پسندیدہ طریقے کا، دین اسلام. اب دین کفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین اللہ، اللہ کا دین، دین اسلام، اسلام نام ہے اس دین کا جو اللہ کا پسندیدہ ہے. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں اسی تناظر میں. لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس دین کے جو میں لایا ہوں. رسول آئے ہیں اللہ کے دین کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک دعوت دینے کے لیے. تو یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ دیکھو الیوم اکملت لکم دینکم، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حجۃ الوداع کی وہ ہے آیت ہے، بہرحال جب بھی نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اب دیکھیں دین کو اللہ تعالیٰ نعمت کا قرار دے رہا ہے، اور ہے یقیناً نعمت ہے. ایک راستہ اگر آپ کو سیدھا مل جائے اور کوئی بتا دے، آپ نے ایک منزل تک جانا ہے، آپ کو منزل کا پتہ نہیں ہے، کوئی رہبر مل جائے، کوئی ہادی مل جائے اور وہ آپ کو ایک سیدھا راستہ بتا دے،
صحیح آسان راستہ بتا دے تو یہ نعمت نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اکملت لکم دینکم، پورا کر دیا، مکمل کر دیا دین تمہارا، یعنی ہر طریقہ بتا دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی تمام نعمت جو ہے تمام کر دی تم پہ اپنی نعمت. ظاہر ہے دین جو ہے وہ ایک نعمت ہے. ہم تو نعمت کسے سمجھتے ہیں؟ دنیاوی جو تعیشات ہیں ہم اس کو نعمتیں سمجھتے ہیں. ایک گھر کو اگر ہم نے آسائشات سے بھر لیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر نعمت، دنیا کی ہر نعمت اس میں موجود ہے. پانی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، جنریٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. یہ ایک سمجھ پہ رونا آتا ہے نا. اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی. دین اسلام، وردیت لکم الاسلام دینا، اور راضی ہو گیا میں تمہارے لیے دین اسلام پہ. یعنی اسلام وہ دین، وہ طرز حیات ہمیں بتاتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، جس پہ چل کے اللہ تعالیٰ تک آپ پہنچ سکتے ہیں. بہرحال یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر وقت ہوا تو اور پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ سنا دیجیے. حرمت علیکم المیتۃ، والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به، حرام کر دی گئی ہیں تم پر مردار، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ به، اور جو جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. والمنخنقۃ، جو گلا گھٹ کے مرا ہو. والموقوذۃ، کسی ضرب سے مرا ہو، چوٹ لگ کے. والمتردیۃ، کسی بلندی سے گر کے مرا ہو. والنطیحۃ، یا کسی ٹکر، کسی سینگ لگنے سے یا کوئی اور ٹکر سے مرا ہو. وما اکل السبع الا ما ذکیتم،
اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن وہ جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہیں جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یا تم تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ ذالکم فسق، یہ سب کام گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ انگلش میں سنیں گے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. Prohibited for you are carrion, blood, the flesh of swine, and animals dedicated to other than God. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Also the flesh of animals strangled, killed violently, killed by a fall, gored to death, mangled by wild animals, except what you rescue, and animals sacrificed on altars. And the practice of drawing lots. For it is immoral. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. Today, those who disbelieve have despaired of your religion, so do not fear them, but fear me. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Today I have perfected your religion for you, and have completed my favor upon you, and have approved Islam as a religion for you. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. But whoever is compelled by hunger, with no intent of wrongdoing, God is forgiving and merciful. سامعین کرام، یہ تھوڑا سا آیت کا حصہ رہتا ہے، وہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو شخص، یعنی یہ ساری چیزیں حرام ہیں جو بیان کی گئی ہیں، تو اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، اضطراری انتہائی مجبوری کی، مجبوری کی حالت میں، فی مخمصۃ، اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، غیر متجانف لاسم، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو،
یعنی حرام کو حرامی سمجھے اور بقدر ضرورت. یہ جو حرام چیزیں ہیں بقدر ضرورت حالت اضطرار کے وقت وہ یہ کھا سکتا ہے. بقدر ضرورت اضطرار کے وقت ہاں اس کو حلال نہ سمجھتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. تو اگر کسی نے ایسا کر لیا تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.